الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخر صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي فخلف نبي فإنه لا نبي بعدي إلى آخر صدق رسوله النبي الكريم. ساری جماعت درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، تحریک خدام اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے اور قائد اہل سنت، محسن اہل سنت، مظہر شریعت و طریقت، وکیل صحابہ و اہل بیت، حضرت اقدس مولانا قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے دامن فیض سے خوبصورت وابستگی رکھنے والے غیور سنی بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سالانہ اجلاس میں ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مجھ سے قبل خطیب یورپ و ایشیا جناب حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمہ اللہ کی نشانی، صاحبزادہ محترم جناب مولانا زاہد محمود صاحب قاسمی دامت برکاتہم اپنے خوبصورت لب و لہجہ میں اپنے والد گرامی کی یادیں تازہ کر رہے تھے. آپ حضرات نے بڑی محبت کے ساتھ حضرت قاسمی صاحب کو سنا. اور انہوں نے عظمت صحابہ کا تذکرہ کر کے دلوں میں جو ہریالی پیدا کی، انشاءاللہ اس کا سبزہ بڑی دیر تک آپ کے دلوں میں موجود رہے گا. دوستو، کل سے آپ حضرات متواتر بیانات سن رہے ہیں اور گلہائے رنگ رنگ کے نظارے کر رہے ہیں. یہ قائد اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے. آپ کی دین کے ساتھ محبت اور خدمات کا ایک یہ صلہ ہے کہ اللہ نے اہل وطن کو بھی کے اس گاؤں کی طرف متوجہ کر دیا.
اہل علم تشریف لاتے ہیں، اپنے بیانات سے ہمارے دلوں کو گرماتے ہیں. انشاءاللہ ہم بھی نہیں ہوں گے اور آنے والی نسلیں بھی اپنے اپنے وقت پہ دنیا سے چلی جائیں گی، لیکن اس گاؤں کی نور کی کرنیں صبح قیامت تک سلامت رہیں گی. قرآن پاک کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے اور اپنے محدود وقت میں اسی سے روشنی لے کر ہم آپس میں چند ایک باتیں کریں گے، اس خیال اور اس یقین کے ساتھ کہ جو بات ہمارے دل کی دنیا میں اترے گی انشاءاللہ ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ بھی کریں گے. دوستو، جب سے یہ کائنات بنی دو طاقتیں باہم کشمکش کی کیفیت میں ہیں. ایک طاقت ہے رحمان کی اور دوسری طاقت ہے شیطان کی. ایک طاقت ہے حق کی اور دوسری طاقت ہے باطل کی. کائنات کے رب نے بنیادی طور پر ساری مخلوقات میں سے 3 مخلوقات کو بڑا بنایا ہے. باقی جتنی مخلوقیں ہیں وہ ان تینوں کے ذیل میں، ان کے ضمن میں، ان کے نیچے نیچے، ان کے فرو میں ہے. ایک جماعت ہے فرشتوں کی، دوسری جماعت ہے انسانوں کی اور تیسری مخلوق ہے جانوروں کی. فرشتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل تو رکھی، گناہ کا مادہ نہیں رکھا. عقل ہے لیکن گناہ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ گناہ کا جرثومہ ان کے اندر موجود نہیں. جتنی بھی کائنات کے اندر بکھری ہوئی مخلوقات ہیں، اگر ان کو ملخص کیا جائے یہ 3 مخلوقیں معرض وجود میں آتی ہیں: فرشتے، انسان، جانور. فرشتے غلطی نہیں کرتے. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے امر کی نافرمانی کرنا یہ فرشتوں کی سرشت میں، فطرت میں، خمیر میں، ضمیر میں شامل نہیں ہے. ہمارے یہاں کچھ باتیں خطیبانہ مشہور ہو جاتی ہیں. معراج کی رات جبریل امین حضور علیہ السلام کے ساتھ چلے ام ہانی کے گھر سے یثرب تک، یثرب سے لے کر مقام طیہ تک، مقام طیہ سے لے کر مقام طور تک، مقام طور سے لے کر مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے اول، دوم، سوم، چہارم، پنجم، ششم، سدرہ منتہا، لو قلم، جاتے 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 ایک جگہ ایسی آ گئی جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر آگے جاتا ہوں نا تو میرے پر جلتے ہیں، آپ خود آگے جائیں، میں نہیں جاؤں گا. بھائی جب اللہ نے ان کو جانے کا کہا ہی نہیں تو وہ جائیں گے کیسے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جہاں تک فرشتے کو جانے کا حکم تھا فرشتے گئے، جہاں وہ رک گئے ڈر کے نہیں رکے. کس کا امر تھا؟ آواز سے بولیے، کس کا امر تھا؟ سنیوں کے خطیب اور دوسری پارٹی کے ذاکر. ان کی باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں. پتہ نہیں کسی جلسے میں نے کہا، بڑا عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک ذاکر صاحب مجلس بیان کر رہے تھے اور جب مجلس خوب اپنے شباب پہ پہنچی نا تو انہوں نے اپنے مجمع کی
دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے مجمع کو مشتعل کیا، برانگیختہ کیا، اور ان کے منہ سے کیا نکلا؟ او امام حسین دا گھوڑا ساری رات دھوپتے کھلوتا رہا۔ ساری رات کیسی بات ہے؟ یہ تو ہمیں بھی 10 سال کے بعد پتہ چلا۔ یہ ذاکر تھا جھانگ کا ممبر بڑا مقدس ہے، میں نام بھی لے لیتا، مر گیا ہے۔ تو یہ وہ کئی بات نہ ہو جائے۔ فرشتہ جہاں سے چلا، امر کس کا تھا؟ جہاں جا کے رک گئے، رکنے کا امر کس کا تھا؟ نہ فرشتہ اپنی مرضی سے چلا، نہ فرشتہ اپنی مرضی سے رکا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتہ غلطی کر سکتا ہی نہیں۔ کیوں؟ فرشتے میں غلطی کرنے والا جرثومہ ہی موجود ہے۔ عقیدہ ہے نا سب کا؟ تھوڑا سا آگے بڑھے آپ۔ دوسری مخلوق ہے جانور۔ جانور غلطی کرتے ہیں، لکھی نہیں جاتی۔ فرشتہ کرتا بھی نہیں، جانور کرتا ہے مگر کیوں؟ فرشتے کے اندر عقل موجود ہے، شہوت کا جرثومہ نہیں۔ جانور کے اندر شہوت کا جرثومہ ہے، عقل نہیں۔ جس کے اندر جرثومہ نہیں وہ گناہ کرتا ہی نہیں، جس کے اندر جرثومہ تو ہے عقل نہیں وہ کرتا ہے، لکھا نہیں جاتا۔ درمیان میں کھڑا کر دیا انسان کو، اس کی چھاتی میں خواہش بھی ہے، اس کے سر میں عقل بھی ہے۔ فرمایا عقل کو دبا دے تو جانوروں سے بدتر، خواہش کو دبا دے تو فرشتوں سے افضل۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ تھوڑا تھوڑا نال چلتے جاؤ، سٹاپ کرتے جاؤ گے تو انشاءاللہ اپنے منزل سے پہنچ جاؤ گے۔ کتنی بڑی مخلوقیں ہیں بھائی؟ نمبر 1 فرشتے، نمبر 2 جانور، نمبر 3 انسان کو اللہ نے کھڑا کیا ہے ان دونوں کے درمیان۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کے ترازو پہ تلنے والے فرشتے نہیں، اس ترازو پہ تلنے والے جانور نہیں۔ اس ترازو پہ وہی تلے گا جس کی چھاتی میں خواہش بھی ہوگی، جس کے سر میں عقل کا گودا بھی ہوگا۔ فرمایا خواہش نہ ہو، عقل ہو تب بھی کوئی امتحان نہیں، عقل ہو خواہش نہ ہو تب بھی کوئی امتحان نہیں۔ امتحان تو تب ہے نا سینے میں خواہش موجود ہو، دماغ میں عقل موجود ہو، سامنے نبی کا جلوہ ہو، ابو جہل بھی موجود ہو، ابو لہب بھی موجود ہو، اس کے درمیان ابو بکر اپنی صداقت کا نذرانہ پیش کر۔ امتحان ہے کہ نہیں؟ آواز سے بولیے، یہ امتحان ہے کہ نہیں؟ ارشاد فرمایا یہ جو انسانی فطرت کا جوہر ہے یہ کیسے چمکتا ہے؟ یہ چمکتا ہے صحبت سے۔ یہ چمکتا ہے انسانی صحبت سے۔ صحبت کا کمال ہر ایک کا اس کی شان کے مطابق ہوتا ہے۔ صحبت کا کمال شان کے مطابق ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، 2 صحابہ پیغمبر کے پاس آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، دروازے پہ دستک دی، من بالباب، کون ہے دروازے پہ؟ من دق الباب، کون ہے دروازے پہ؟ ہائے ہائے ہائے، یہ نظارے بھی چشم فلک نے کبھی کبھار ہی دیکھے تھے۔ جی ہاں، ایتھوپیا کے جنگل میں، افریقہ کے جنگل میں جب صحابی رسول نے دیکھا شام پڑ گئی، سورج غروب ہو رہا ہے اور جنگلی جانور ایک ایک کر کے جنگل سے باہر نکل رہے ہیں، کیا دیکھتا ہے؟ ایک شیر منہ پھاڑتا ہوا صحابی کے پاس آیا۔ صحابی نے جب دیکھا نا اب موت قریب ہے، صحابی کے دل میں خیال آیا کلمہ پڑھنے سے پہلے اس کو تعارف تو کروا دوں۔
پڑھنے سے پہلے اس کو تعارف کو کروا دوں. جناب حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کو دھاڑتے ہوا دیکھ کر اعصاب پہ کنٹرول کرتے ہیں. کیوں؟ نبی کے صحابہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. نبی کے صحابہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. شیر اپنی خونخوار کیفیت کے ساتھ صحابی کی طرف بڑھ رہا ہے. جناب حضرت سفینہ ارشاد فرماتے ہیں یا اسد انا غلام رسول اللہ. یا اسد انا غلام رسول اللہ. اے شیر میں نبی کا غلام ہوں. میں نبی کا. حدیث پاک میں آتا ہے جب صحابی رسول نے اپنے یہ تعارف کروایا شیر اپنی دم ہلاتا ہوا صحابی کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا. صحابی محفوظ اپنے ٹھکانے پہ پہنچ گئے. کافی عرصہ کے بعد جب صحابی کا سفر مکمل ہوا مدینہ پاک میں پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کارگزاری سناؤ. کیا فرمایا؟ یہ کارگزاری والی سنت بھی تبلیغی جماعت والوں نے زندہ کی ہوئی ہے. کارگزاری سنو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کارگزاری تو بڑی عجیب ہے. میں ایتھوپیا کے جنگل میں تھا. سورج غروب ہونے کا وقت آیا. جنگل کے درندے ایک ایک کر کے نظر آنے لگے. ایک شیر باہر نکلا. میں نے اس کو اپنا تعارف کروایا. اس کی آنکھوں میں جو انتقام کی سرخی تھی وہ محبت میں بدل گئی. وہ جو رالیں ٹپکا رہا تھا میرا خون پینے کے لیے اب اس کی آنکھوں میں الفت آ گئی میرا خون بچانے کے لیے. اور وہ دم ہلاتا ہوا میرے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ کہتا بھی تھا. توجہ ہے. کچھ کہتا بھی تھا. جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتا تو تھا لیکن میں انسان وہ جانور کچھ بڑبڑاتا تھا کچھ چنگھاڑتا تھا لیکن مجھے کیا پتا کہ وہ کہتا کیا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کہتا تھا واپس مدینہ جا کے اپنے نبی کو میرا سلام دے دینا. صحابہ کو جنگل کے درندے سمجھتے ہیں. صحابہ کو جنگل کے جانور سمجھتے ہیں. پیغمبر کے دروازے پہ دستک ہوئی. کون ہے دروازے پہ؟ عقیدے کی بات ہے. ایک ایک کر کے مسئلہ حل کرتے جائیے. پیغمبر کا یہ پوچھنا کون ہے دروازے پہ دلیل ہے کہ دروازے کے پیچھے کا علم کون رکھتا ہے؟ آواز سے بولیے. کون رکھتا ہے؟ صرف اللہ. بات سنیے. تاریخ خدا میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ پیغمبر غیب جانتے ہیں. توجہ. پیغمبر غیب جانتے ہیں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا پیغمبر غیب جانتے ہیں. امت کے مقابلہ میں پیغمبر غیب نہیں جانتے اللہ کے مقابلہ میں. ہر ایک کی اپنی شان ہے. ہر ایک کی اپنی حیثیت ہے. دروازے پہ دستک ہوتی ہے ممل باب. کون ہے دروازے پر؟ انا غلام کا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایک غلام شرف صحابیت سے مشرف آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہے. پیغمبر نے دروازہ کھولا. صحابی نے نگاہیں بھر کر پیغمبر کے چہرے کا دیدار کیا. سبحان اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ آرام فرمائیے. میں نے بے وقت آپ کو بے آرام کیا. شرمندہ ہوں لیکن مجبور تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بات تو کی نہیں, مشورہ تو کیا نہیں, سوال تو کیا نہیں. دروازہ کھلوایا, مجھے دیکھا اور اب واپس جانا چاہتے ہو. آئے کیوں تھے؟
نہیں پائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والی کوئی بات تھی ہی نہیں, پوچھنے والی کوئی بات تھی ہی نہیں. گھر کے اندر میاں بیوی میں ہو گئی ان بن, ہو جاتی ہے. اللہ آپ کو محفوظ رکھے. گھر میں ہو گئی میاں بیوی کے درمیان, آواز سے بولیے, ان بن ہو گئی تھی علی اور فاطمہ میں بھی. سنا دوں ہے جی. آپ یہ تو کہتے ہیں بی بی کو پاگل فتق نہیں ملا, آپ یہ تو کہتے ہیں علی کو خلافت نہیں ملی, آپ یہ تو کہتے ہیں حسن نے خلافت معاویہ کے سپرد کیوں کر دی. اور بھائی یہ بھی تو بتاؤ فاطمہ اور علی لڑے کیوں تھے, بتانا چاہیے کہ نہیں. انبن ہو جاتی ہے میاں بیوی میں, ازدواجی زندگی میں اختلاف رائے ہو جاتا ہے. جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کے ساتھ ازدواجی زندگی میں کسی مسئلہ میں الجھن پیدا ہو گئی. اللہ اکبر. اللہ بیویاں دے تو فاطمہ کے نقوش پا پہ چلنے والی دے. آمین اونچی کہہ رہے. زینب کے نقوش پا پہ چلنے والی دے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے. ایک پیر صاحب تھے, ان کی بیوی ان کو پیر نہیں مانتی تھی. بیوی ان کو پیر, وہ جب بھی گھر آتے تھے نا تو بیوی کہتی تھی تم عجیب پیر ہو, آج تک تمہاری کوئی کرامت نہیں دیکھی. وہ بزرگ گئے مسجد میں, باوضو تو پہلے تھے, 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور اللہ سے کہا اللہ ساری دنیا مجھے پیر مانتی ہے, یہ اللہ والی جو ہے نا مجھے پیر نہیں مانتی. روزانہ کوئی نہ کوئی الٹا سیدھا مطالبہ کرتی ہے. اللہ آج مجھے کوئی طاقت دے دے, کوئی کرامت عطا کر دے, یہ مجھے پیر تو مان لے. اللہ نے طاقت دی, بزرگ ہوا میں اڑنے لگے. بزرگ ہوا میں, اللہ قادر ہے کہ نہیں. بزرگوں نے کہا لو جی آج تو ہارے نیارے ہو گئے. اڑتے اڑتے اپنے گھر کے اوپر سے گزرے, بار بار چکر لگایا, بیوی نے یوں دیکھا, بزرگ نیچے آئے پھر اوپر کو گئے, 2-4 چکر لگا کے واپس آئے. بیوی کہنے لگی تم بھی کوئی بزرگ ہو. بزرگ تو آج میں نے دیکھا ہے ہوا میں اڑ رہا تھا. بزرگ تو آج میں نے دیکھا ہے ہوا میں اڑ رہا تھا. بزرگوں نے کہا اللہ کی بندی وہ میں ہی تو تھا. کہنے لگی اچھا تبھی ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے. ہے جی بیویاں منع نہیں. اللہ بیویوں کو شوہروں کے تابع کر دے. اللہ شوہروں کے دل میں بیویوں کی محبت پیدا کر دے. آمین اونچی آواز سے کہہ دے. جناب حضرت علی المرتضیٰ اور سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان کسی بات پہ اختلاف رائے ہو گیا. جناب حضرت علی گھر سے نکلے خفا ہو کر, مسجد نبوی کے باہر مٹی پڑی ہوئی تھی, وہاں جا کر لیٹ گئے. مٹی کے اوپر پیغمبر علیہ السلام اپنے بیوی کے گھر تشریف لائے اور آتے ہی سوال کیا این ابن عمی, میرے چچا کا بیٹا کہاں ہے. کیا کہا, میرے چچا کا بیٹا کہاں ہے. این ابن عمی, میرے چچا کا بیٹا کہاں ہے. والد گرامی آج علی مجھ سے خفا ہوئے, گھر سے باہر چلے گئے, ابھی تک تو واپس نہیں آئے. پیغمبر علیہ السلام باہر نکلے, ٹائم میں دیکھا شاید کہیں علی نظر آئے, نظر نہ آئے. مسجد نبوی شریف تشریف لے گئے, دیکھا تو مٹی کے اوپر علی لیٹے ہوئے ہیں اور میٹھی نیند سو رہے ہیں. پیغمبر نے پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کے کہا قم یا ابا تراب. اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ, اے مٹی والے قم یا ابا تراب, اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ. پیغمبر علیہ السلام نے علی کو اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا, اپنے گھر لے گئے. جھگڑا ختم ہو گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں میں بے وقت کیوں آیا. گھر میں ہو گئی تھی انبن, بعد میں صلح ہو گئی, لیکن لڑائی کی کدورت دل کے اوپر غالب تھی. لڑائی کی نحوست
دل کے اوپر غالب تھی، چین نہیں مل رہا تھا، نفل پڑھے تو بھی، تلاوت کی تو بھی، بار بار وضو کیا تو بھی، استغفار کیا تو بھی، لڑائی کی کدورت نحوست دل پر بدستور موجود ہے۔ میری بیوی نے کہا جاؤ پیغمبر کا دیدار کر کے آؤ تاکہ دل کی دنیا دھل جائے، جاؤ پیغمبر کی زیارت کر کے آؤ، جاؤ پیغمبر کے دیدار سے مشرف ہو کے آؤ۔ کیوں؟ دل کے داغ جب بھی دھلتے ہیں پیغمبر کی زیارت سے دھلتے ہیں۔ یہ ہے شرف صحابیت۔ یہ کیا ہے شرف صحابیت؟ مومن سارے تھے، ایمان والے سارے تھے، لیکن صحبت کا رنگ بدل گیا تو مقام بھی بدل گیا۔ غزوہ احد کا موقع ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہ صحابہ کرام نے دیکھا کفار کے خیمہ سے ایک نوجوان بڑی تیزی کے ساتھ پیغمبر کے خیمے کے قریب آ رہا ہے۔ صحابہ کرام نے پکڑا، پوچھا، تلاشی لی، کہنے لگے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے مبارک تک پہنچنا چاہتا ہوں، بھائی کام کیا ہے؟ کہتے ہیں کام انہی کو جا کر بتاؤں گا جن سے میرا پالا ہے۔ صحابہ نے تلاشی لی، تلاشی لینے کے بعد دو صحابہ نے ان کے دو بازو یوں پیچھے کو کر لیے اور پکڑ کر پیغمبر کے خیمے میں لے آئے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام اسیرم ہے۔ گھر سے کیوں آئے تھے؟ میں کفار کے ساتھ چل کے ان کے خیمے میں آ کر آپ کے صحابہ سے جنگ کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن خیمے کے اندر بیٹھے بیٹھے راہ چلتے آپ کے چہرے انور پہ نگاہ پڑ گئی، دل کی دنیا بدل گئی۔ یا رسول اللہ اب کلمہ پڑھا دیجئے۔ اب کیا کر دیجئے؟ کلمہ پڑھا دیجئے۔ توجہ، علامہ باقر مجلسی نے یہ واقعہ جلاء العیون میں لکھا، اہل سنت نے تو لکھا ہی، علامہ باقر مجلسی نے بھی یہ واقعہ جلاء العیون کے اندر لکھا۔ پیغمبر نے کلمہ پڑھایا، پڑھو لا الہ الا اللہ وانا رسول اللہ۔ توجہ، پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ و، پیغمبر کہہ سکتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا آپ میں سے کوئی بندہ یہ کلمہ پڑھ سکتا ہے؟ اگر کوئی پڑھے گا ختم نبوت کا دفاع کرنے والے آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ نہیں؟ پیغمبر نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ وانا رسول اللہ۔ صحابی نے آگے سے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پتہ چلا کلمہ پیغمبر خود پڑھے تو اپنے کلمے میں اپنی رسالت کا خود اقرار کرتے ہیں، اور کلمے کے اندر نام آ جائے پیغمبر کا، یہ پیغمبر کا اقرار شدہ نہیں، یہ صحابہ کا اقرار شدہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کس کا اقرار شدہ ہے؟ صحابہ کا۔ اللہ غری کے رحمت فرمائے، قائد اہل سنت حضرت اقدس مولانا قاضی مظہر حسین رحمت اللہ کی تعالی علیہ کو جب مارکیٹ کے اندر 2 نمبر کلمہ آیا، قاضی صاحب نے فرمایا کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں، کسی پر نکیر کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کے ساتھ تصادم کی راہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے نہیں، کلمے کے پیچھے صرف اتنا لکھ لو اصلی کلمہ اسلام۔ یہ مجددانہ کام ہے مولانا قاضی مظہر حسین کا رحمت اللہ علیہ۔ مارکیٹ کے اندر اگر 2 نمبر مال آ جائے تو 2 نمبر مال کو فلاٹ کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ 1 نمبر مال پیش کر دو، یہی ہے نا۔ کئی صاحب نے فرمایا اگر لوگ 2 نمبر کلمہ لے کر آئے ہیں تو کوئی بات نہیں، تم 1 نمبر کلمہ لانچ کر دو، اصلی کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انشاءاللہ قاضی صاحب کی یہ مجددانہ شان قیامت کی صبح تک تازہ رہے گی، انشاءاللہ کہہ دیجیے۔ اہل سنت اس کو باقی رکھیں گے، اہل سنت اس کو قائم رکھیں گے۔ اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اب میری ڈیوٹی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میدان جہاد میں ڈیوٹی کیا ہو سکتی ہے؟ نماز کا ٹائم نہیں. میدان جہاد میں ڈیوٹی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرو. یوں اپنی برچھی دیتے ہوئے فرمایا جاؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو. اسیرم نام کا نوجوان پیغمبر کے ہاتھ سے ہتھیار لے کر میدان جہاد میں کود جاتا ہے. کچھ دیر کے بعد صحابہ نے آ کر خبر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسیرم شہید ہو گیا. اسیرم حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں کہا کرتے تھے، کوفہ کی جامع مسجد میں وہ بندہ بتاؤ جس نے نماز ایک نہیں پڑھی، روزہ ایک نہیں رکھا، بیت اللہ کے طواف کا ایک چکر نہیں لگایا، قرآن پاک کی تلاوت کی ایک سطر کھول کر تلاوت نہیں کی، صرف پیغمبر کے چہرے پر نظر پڑی، شہید ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا جب اس کی قبر تیار ہو جائے مجھے بلا لو. ہائے ہائے، صحابہ کی شان بڑے، سنی کا ایمان بڑے. الحمدللہ، صحابہ کی شان بڑے، سنی کا، صحابہ کی شان بڑے، سنی کا ایمان بڑے. قبر تیار ہو گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. آپ اس نوجوان کی قبر میں اترے. اترنے کے بعد اپنے دونوں بازوؤں پر اس کی میت کو رکھا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہا اللہ میں اس سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا. میں اس سے راضی ہوں تو بھی. کہو محمد کے صحابہ شان والے، نبی کے اہل بیت شان والے، نبی کی ازواج شان والی، نبی کی بنات شان والی، نبی کے سسر شان والے، نبی کے داماد شان والے، نبی کا کل گھرانہ شان والا، نبی کا مکہ المکرمہ شان والا، نبی کا مدینہ المنورہ شان والا، نبی بدر میں گئے تو بدر شان والا، نبی احد میں گئے تو احد شان والا، نبی حنین میں گئے تو حنین شان والا. پیغمبر جہاں اترے اس چیز کو بھاگ لگ گئے. پھر مان لو پیغمبر ولادت کے بعد حلیمہ کی اونٹنی پر چڑھے تو حلیمہ کی اونٹنی کل جہان کی اونٹنیوں سے آگے نکل گئی. پیغمبر ہجرت کی رات ابو بکر صدیق پہ چڑھے تو ابو بکر صدیق بھی رتبے میں سارے صحابہ سے آگے نکل گئے. وہی پیغمبر معراج کی رات اگر براق پہ چڑھے تو براق ساتوں آسمانوں کو گرا. کہو تاثیر ہے پیغمبر کے جسم اطہر کی. تاثیر کس کی ہے؟ پیغمبر کے جسم. علامہ سید سمہودی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ اپنی کتاب وفاء الوفا میں ایک واقعہ لکھتے ہیں. دور ہے حضرت امیر معاویہ کا، سب کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امیر معاویہ کون؟ نبی کے صحابی. بس جب صحابیت ثابت ہو گئی اب دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں. دائیں بائیں جانا بھی پڑا تو علماء جائیں گے، دائیں بائیں جانا بھی پڑا تو وہی جائیں گے جن کے لڑکنے کا خطرہ نہیں سمجھے. دائیں بائیں جانا بھی پڑا تو وہی جائیں گے جن کے بہکنے کا خطرہ نہیں. آپ عوام الناس، ہمارے پیارے سنی بھائی، یہ نظریہ خدام اہل سنت والجماعت کا پلے باندھ لیجئے. جس کی صحابیت ثابت ہو جائے اس کے آگے ہماری آنکھیں بند، ہمارے کان بند، ہماری گردن جھک جائے گی. کیونکہ صحابی سے غلطی ہوئی بھی ہے تو اس کا مواخذہ کرنے کا حق ہمیں نہیں ہے. مواخذہ کرنے کا حق ہمیں نہیں ہے. اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور یہ معافی کا اعلان اللہ نے قرآن پاک میں کیا. پیغمبر کے اہل بیت نے اظہار کر کے امت کو بتایا. توجہ، ولادت ہوتی ہے جناب سیدنا امام حسن کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیغمبر کی گود میں امام حسن کو لایا گیا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن کو تحنیک دی. تحنیک سمجھتے ہیں؟ گھٹی دی
اور گھٹی بھی کیا دی؟ لعاب مبارک نکال کے حسن کے منہ میں ڈال دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو آپ نے فرمایا نومولود کے منہ میں کوئی میٹھی چیز چبا کے ڈال دیا کرو، کھجور کا چھوٹا سا ٹکڑا نرم کر کے نومولود کے منہ میں ڈال دو، یا شہد اپنے منہ میں ڈال کے پھر نکال کے نومولود کے منہ میں ڈال دو۔ آپ نے حسن کے منہ میں کھجور نہیں ڈالی، شہد نہیں ڈالا، اپنا لعاب مبارک ڈالا۔ پیغمبر نے فرمایا لعاب کا مقصد ہے، گھٹی کا مقصد ہے، تحریک کا مقصد ہے میٹھی چیز نومولود کے منہ میں اتارنا۔ اور اللہ کی قسم کائنات کے اندر میرے لعاب سے بڑھ کر کوئی چیز میٹھی نہیں ہے، میرے لعاب سے بڑھ کر کوئی چیز میٹھی۔ پیغمبر نے پہلا کام یہ کیا، حضرت حسن کو گھٹی دی۔ دوسرا کام یہ کیا، کان میں اذان دی۔ تیسرا کام یہ کیا، ان کا نام رکھا حسن۔ 3 کام ہو گئے۔ چوتھا نام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن کو اپنے سینے سے لگایا، اور لگانے کے بعد تاریخی اعلان کیا، صحیح بخاری میں موجود ہے، ان ابنی ھذا سید، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار بنے گا، میرا یہ بیٹا سردار بنے گا۔ اگلی بات، سردار لڑتے ہیں، سردار گردنیں کاٹتے ہیں، سرداروں میں تکبر ہوتا ہے، سرداروں میں غرور ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا ہوگا تو سردار، لیکن کیسا؟ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، اس کی برکت سے اللہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں کو جمع کر دے گا۔ اللہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں کو، جناب حضرت علی اور جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ اختلاف کا سبب اقتدار نہیں تھا، اختلاف کا سبب حکومت نہیں تھی، اختلاف کا سبب ایک تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا فی الفور تختہ دار پہ لٹکانا۔ اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے سزا میں دوں گا لیکن کچھ ٹھہر کر۔ اب اختلاف کیا ہوا؟ سزا کی تقدیم و تاخیر کا۔ بس امیر معاویہ فرماتے تھے سزا جلدی دی جائے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے سزا کو تھوڑا مؤخر کر دیا جائے۔ یہ اختلاف تھا، اختلاف شدت اختیار کر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی اختلاف کے زمانہ میں شہید ہو گئے۔ حکومت آ گئی حسن کے بعد۔ اب پیغمبر کی بشارت اپنا راز اگل رہی ہے، اب پیغمبر کی بشارت اپنی شان ظاہر کر رہی ہے۔ کون سا؟ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار بنے گا۔ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، اس کی برکت سے مسلمانوں کی 2 جماعتیں جمع ہو جائیں گی۔ جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت آپ کو ملتی ہے، آپ کے لشکر کے لوگوں میں کچھ شرارت پسند لوگوں نے کہا ہم نے امیر معاویہ سے صلح نہیں کرنی، آپ کے والد کی زمانے کی لڑائی اس کو باقی رکھنا ہے۔ امام حسن کی مصلحت، حکمت دیکھیے، آپ اپنے لشکر کے ساتھ تشریف لائے، لشکر کو ایک جگہ پڑاؤ کرنے کا حکم دیا، اور خط لکھا حضرت امیر معاویہ کو، میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر کی بشارت اپنا رنگ دکھانے کو آ رہی ہے، پیغمبر کی بشارت اپنے رنگ دکھانے کو آ رہی ہے۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی فلاں جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، آپ بھی آ جائیے، میں بھی آ جاتا ہوں۔ جب یہ دونوں وہاں اکٹھے ہوئے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصافحہ کرنے کے بعد جو پہلی بات کہی وہ کیا تھی؟
خلافت جانے آپ جانے، خلافت جانے، حکومت جانے. میں حکومت میں کوئی حصہ نہیں مانگتا، میں آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہوں تاکہ مسلمانوں کا مزید خون ضائع نہ ہو، صلح ہو جائے، آپس میں موافقت پیدا ہو جائے. جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن کو گلے سے لگایا، دونوں کے لشکر جمع ہو گئے، درمیان میں ممبر لگایا گیا درخت کے اوپر. فرمایا حسن اس ممبر پہ چڑھ کے آپ خود اعلان فرما دیجئے آپ کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہوئی، آپ پر جبر تو نہیں ہوا، آپ کو زبردستی بیعت پر مجبور تو نہیں کیا گیا. امام حسن نے یہ حدیث پڑھ کر سنائی. لوگوں جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں جب پیدا ہوا تھا میرے نانا جان نے میرے بارے میں بشارت دی تھی، ان ابنی ھذا سید، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرا دے گا. آج میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے صلح کر کے مسلمانوں کو سبق دے رہا ہوں. ان کا ہم سے کوئی اختلاف نہیں، ہمارا ان سے کوئی اختلاف. یہ صلح شان والی ہے کہ نہیں؟ عظمت والی ہے کہ نہیں؟ اور جب صلح ہو گئی، دعائے خیر سے پہلے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پہ چڑھ کے خطبہ دیا، اور خطبہ پڑھنے کے بعد دوران خطبہ جو الفاظ کہے وہ بڑے عجیب و غریب ہیں. یا اللہ میں نے خلافت امیر معاویہ کے سپرد کر دی، اگر یہ خلافت کے اہل تھے تو میں نے ان کے سپرد کر دی. توجہ، اگر یہ خلافت کے اہل تھے تو میں نے ان کے سپرد کر دی، اور اگر یہ اہل نہیں تھے تو میں نے اپنا حق ان کو معاف کر دیا، میں نے اپنا حق ان کو معاف کر دیا. نام آیا تھا حضرت امیر معاویہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا دور حکومت ہے، آپ نے آرڈر جاری کیا مدینہ المنورہ میں، صحابہ کرام کی ایک جماعت کو بھیجا، جاؤ پیغمبر کی مسجد نبوی شریف میں جو ممبر پڑا ہوا ہے وہ اٹھا کے دمشق منتقل کر دو، تاکہ صبح میری آنکھ کھلے تو سب سے پہلے میری نگاہیں پیغمبر کے ممبر کا دیدار کریں، پیغمبر کے ممبر کی زیارت کریں. فرمایا تم نے ممبر دیکھا ہے؟ ہم نے ممبر والے کو دیکھا ہے. جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش مدینہ المنورہ میں پہنچی. علامہ سید سمودی اپنی کتاب وفاء الوفا میں یہ واقعہ لکھتے ہیں. صحابہ کرام کی ایک جماعت مسجد نبوی میں گئی، دوپہر کا وقت تھا، شاہی کرندے ساتھ تھے، ممبر شریف اٹھایا. جو ہی ممبر شریف کے پاؤں مسجد نبوی کے سین سے اٹھے سورج غروب ہو گیا، مدینہ میں اندھیرا چھا گیا. سورج غروب ہو گیا، مدینہ میں اندھیرا چھا گیا. ممبر رکھتے ہیں، سورج طلوع ہو جاتا ہے، ممبر اٹھاتے ہیں تو سورج غروب ہو جاتا ہے. صحابہ نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ جناب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیغمبر علیہ السلام کے چچا زاد بھائی جلیل القدر صحابی، ان کو بلایا گیا. فرمایا ذرا پیچھے کی طرف جاؤ اور وہ واقعہ مستحضر کرو جب پیغمبر علیہ السلام اپنا عصا پکڑ کے خطبہ دیا کرتے تھے. پہلے پیغمبر کے ہاتھ میں عصا ہوتا تھا، خطبہ جمعۃ المبارک دیتے ہوئے کبھی ایک ہاتھ میں پکڑتے، کبھی دوسرے ہاتھ میں پکڑتے، اور درمیان میں کبھی کبھار عصا کے ساتھ ٹیک بھی لگا دیتے. یوں ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرماتے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ممبر تیار نہ کرتے، آپ کے لیے ممبر تیار نہ کرتے. فرمایا ہاں ممبر کی ضرورت ہے، ممبر تیار کر دو. صحابہ کرام نے لکڑی کا ممبر تیار کیا،
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مسجد نبوی شریف میں ممبر رکھ دیا گیا. جب پیغمبر ممبر پہ بیٹھے صحابی نے وہ عصا اٹھا کر پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا. پیغمبر نے فرمایا اب ممبر آ گیا ہے، عصا کی ضرورت نہیں. توجہ ہے. جہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ نکالا کہ خطبہ کے دوران اس مسجد میں خطیب عصا پکڑے جہاں ممبر نہ ہو. جہاں ممبر موجود ہے وہاں عصا پکڑنے کی ضرورت ہے نہیں. پیغمبر نے فرمایا ممبر تیار ہو گیا، عصا کو ایک سائڈ پہ رکھ دو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر عصا کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا گیا. پیغمبر کا خطاب شروع ہو گیا. صحابہ فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد ہم نے کیا دیکھا، اس عصا میں سے بچے کی پلکنے کی آواز آنے لگی. وہ عصا ایسے رو رہا تھا جیسے دودھ کی طلب میں یا اپنے ماں کی ممتا کی طلب میں بچہ روتا ہے، چلاتا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عصا میں سے رونے کی آواز آ رہی ہے. صحابہ فرماتے ہیں مسجد نبوی کے اندر موجود ہم سب کے کانوں نے رونے کی آواز سنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس لے کے آؤ. عصا پاس لایا گیا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عصا مبارک پر یوں ہاتھ رکھا، وہ ایسے چپ کر گیا جیسے روتا پیٹتا بچہ ماں کے سینے سے لگ کے چپ کر جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جانتے ہو یہ کیوں بلک رہا تھا، یہ کیوں رو رہا تھا؟ اس لیے کہ میں اپنی نسبت کے ساتھ اپنے ساتھ جوڑ کے خطبہ دیا کرتا تھا. آج جب میں نے اس کو اپنے سے الگ کر دیا تو یہ میری جدائی برداشت نہ کر سکا. یہ میری جدائی برداشت ہے. آج پیغمبر ممبر پہ بیٹھ گئے، اب یہ ممبر دوسری شان سیر کر رہا ہے. لکھتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب اظہارۃ الخفا میں فرماتے ہیں کوئی شہید مدینہ ہے، کوئی شہید قرآن ہے، کوئی شہید مسجد ہے، کوئی شہید احد ہے، کوئی شہید بدر ہے، کوئی شہید حنین ہے، کوئی شہید جرموک ہے، کوئی شہید تبوک ہے، کوئی شہید کربلا ہے. اللہ کی دھرتی پر ایک عمر فاروق ہے جو شہید حوض کوثر ہے. کیا ہے شہید حوض کوثر؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اپنی اس اجمال کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں پیغمبر جب ممبر پہ بیٹھ گئے، اسی موقع پر ممبر پہ بیٹھ گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر. میرے اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے. اے صحابہ جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں، اللہ کے رسول جانتے ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن میرے ہاتھوں سے میری امت کو مخصوص پانی مشروب پلایا جائے گا. دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، اس کا نام کوثر ہوگا. جب پیغمبر کی بات مکمل ہو گئی ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فرمائیے کوثر کا چشمہ ہوگا کہاں پہ؟ صحابہ کے سوال سنیے. کوثر کا چشمہ حضرت مجدد اہل ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی اپنے مکتوبات میں. صحابہ کے لب کھلتے تھے تو نبوت کا سینہ کھلتا تھا. صحابہ پوچھتے تھے پیغمبر بتاتے تھے، صحابہ پوچھتے نا پیغمبر بتاتے نا، یہ سوال کرتے نا وہاں سے جواب آتا نا، تو امت کی رہنمائی کیسے ہوتی؟ آج 90% دین جو اہل اسلام کی رہنمائی کر رہا ہے یہ صحابہ کے سوالات کا صدقہ ہے. یہ صحابہ کرام کے سوالات کا. فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوثر کا چشمہ قیامت کے دن کہاں ہوگا؟ اب کھولیے صحیح بخاری. امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ روایت لے کر آئے
جب اللہ کے نبی نے اپنے معصوم فطرت صحابی کا یہ سوال سنا تو اللہ کے نبی نے دائیں بائیں دیکھا، اور دائیں بائیں دیکھنے کے بعد جس منبر پہ بیٹھے تھے اسی منبر پہ 3 مرتبہ ہاتھ مارا۔ 3 مرتبہ ہاتھ مارنے کے بعد فرمایا حوض تحت منبری، توجہ ہے، حوض تحت منبری، حوض کوثر میرے منبر کے نیچے ہوگا، حوض کوثر میرے منبر کے۔ حضرت عمر کہاں شہید ہوئے؟ جہاں پیغمبر کا منبر تھا، جہاں پیغمبر کا مصلی تھا۔ جی ہاں، وہی مصلی جو کائنات کے رب نے اپنی شان وحدت کے مطابق بالترتیب صحابہ میں تقسیم کیا۔ پہلے نمبر پہ اس مصلی کے وارث ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان ذو النورین، پھر حضرت علی المرتضیٰ۔ یہ 4 معودہ خلفاء خدا کا انتخاب ہے۔ یہ 4 معودہ خلفاء کیا ہے بھائی؟ خدا کا انتخاب ہے۔ اس لیے قائد اہل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمت اللہ علیہ نے اصلی کلمہ اسلام کے بعد اس امت کو جو دوسرا مجددانہ تحفہ دیا وہ ہے خلافت راشدہ۔ آواز سے، خلافت راشدہ، حق جاریہ۔ فرمایا جس طرح قرآن کو ماننے والا پچھلی تمام کتابوں پر خود بخود ایمان لے آتا ہے، آخری نبی کو ماننے والا پچھلے تمام انبیاء پہ خود بخود ایمان لے آتا ہے، ارشاد فرمایا 4 یاروں کو ماننے والے کا خود بخود نبی کے کل صحابہ پہ ایمان آ جاتا ہے۔ خلافت راشدہ، یہ 4 خلفاء مہاجر ہیں۔ خلیفہ ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ مہاجر ہونا۔ ابو بکر صدیق مہاجر، عمر فاروق مہاجر، عثمان ذو النورین مہاجر، علی المرتضیٰ مہاجر۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ نبی پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلی جنہوں نے بازی لی وہ نبی کے مہاجر صحابہ ہیں۔ وہ کون ہے نبی کے؟ حضرت امیر معاویہ مہاجر ہے کہ انصاری؟ تقریر کر کر کے زور ہم لگاتے ہیں، فیوز آپ پہ اڑ جاتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ مہاجر ہے کہ انصاری؟ آواز سے بولیے۔ جو پرانے بزرگ ہیں نا جنہیں قاضی صاحب کو دیکھے اے نہ بولو، جی اج دی نسل ہے بولو جی، بولیے۔ ہاں جی، نہ مہاجر نہ انصاری، توجہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ مہاجر نہ قاضی مظہر حسین، حضرت اقدس مولانا قاضی مظہر حسین رحمت اللہ علیہ کا سچا عقیدہ قرآن سے ثابت ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ پیغمبر علیہ السلام کے بعد جو خلفاء آئیں گے بالترتیب، اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا تھا بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے، کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ ہر نبی کی وفات کے بعد دوسرا نبی آ جاتا اور ان کے کام کو سنبھال لیتا۔ انہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ کیا فرمایا؟ میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثِرُونَ، ہاں البتہ تم میرے بعد کثرت سے خلیفے دیکھو گے۔ کیا فرمایا؟ کثرت سے خلیفے دیکھو گے۔ اور ساتھ ہی دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد منہج نبوت پہ چلنے والے خلفاء 30 سال حکومت کریں گے۔ کتنے سال؟ 30 سالوں میں سے 6 ماہ کم تک یہ سارے سال تقسیم ہو گئے 4 یاروں میں۔ آخری 6 ماہ حکومت کس نے کی؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ امام حسن بھی نہ مہاجر نہ انصاری۔ کیوں؟ کہ یہ پیدا ہوئے فتح مکہ کے بعد۔
اور حضرت معاویہ مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد. نہ یہ مہاجر ہیں نہ یہ انصاری ہیں، پھر ہیں تو کیا ہیں؟ والذین اتبعوہم بإحسان. قرآن کہتا ہے یہ تیسرے درجہ کے صحابی، تیسرے درجہ کے صحابی یا الہ العالمین. ایک طبقہ ہے مہاجرین کا، دوسرا طبقہ ہے انصار کا. ایک طبقہ ہے نہ مہاجرین کا نہ انصار کا. ان میں جنتی کون کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں رتبہ پہلا مہاجرین کا ہے، رتبہ دوسرا انصار کا ہے، اس کے بعد متبین مہاجرینوں انصار کا ہے. لیکن جہاں تک جنتی ہونے کا تعلق ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ سب اللہ سے راضی، اللہ ان سب سے راضی. کہو جن سے اللہ راضی ہو گیا ہم سنی بھی راضی ہو گئے. کہو الحمدللہ. ہم اہل سنت والجماعت بھی راضی ہو گئے. جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہو گئے. خلیفہ راشدہ غیر معودہ فرق ہے. 4 یار کون ہے؟ خلیفہ راشدہ معودہ. حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ خلیفہ راشدہ غیر معودہ. غیر معودہ کا مطلب ان کے وعدے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. ان چاروں کے وعدے کا ذکر قرآن میں موجود ہے. جب حضرت امیر معاویہ بن گئے خلیفہ، فرمایا لوگوں جاؤ مسجد نبوی کا ممبر اٹھا کے لاؤ. یاد ہے نا؟ مسجد نبوی شریف کا ممبر اٹھا کے لاؤ. صحابہ فرماتے ہیں ہم ممبر اٹھاتے ہیں سورج غروب ہو جاتا ہے، ممبر رکھتے ہیں سورج طلوع ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کو بلایا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما. فرمایا امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر یہ کہہ دو اس ممبر کو یہیں پڑے رہنے دو. یہ ممبر پیغمبر کے شہر کی جدائی برداشت نہیں کرتا. یہ پیغمبر کے شہر کی جدائی برداشت، جس بدن کو جس لکڑی کو پیغمبر کا بدن لگ جائے اس میں جان پڑ جاتی ہے. پڑی کہ نہیں؟ عصا میں جان پڑ گئی، ممبر میں جان پڑ گئی. تو پھر مان لو جو صحابہ پیغمبر کے ساتھ لگ گئے، جو صحابہ پیغمبر کی معیت میں آ گئے، اللہ نے یہ معیت نبوی کا قرب قیامت کی صبح تک ان کو نصیب فرمانا ہے. پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں 2 اور صحابہ حاضر ہوئے. شان صحابیت کو سمجھیے. صحیح بخاری کی روایت، پیغمبر علیہ السلام کے گھر رات کا وقت ہے. 2 صحابہ حاضر ہوئے. بات چیت کرنے کے بعد جب دونوں اپنے گھر سے نکلے، روایات میں آتا ہے دونوں کے آگے آگے روشنی چل رہی ہے. رات کا وقت، جس طرح اندھیری رات میں آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں اور اپنے موبائل کی لائٹ آن کر کے، ٹارچ آن کر کے روشنی آپ کے آگے آگے چلے گی، بالکل ایسے ہی جب پیغمبر کے یہ 2 صحابہ اپنے گھر سے نکلے، روایات میں آتا ہے روشنی ان دونوں کے آگے آگے چل رہی ہے. توجہ بھائی، روشنی ان دونوں کے آگے آگے. بڑے حیران ہوئے کہ بھائی ہمارے ہاتھ میں کوئی روشنی کا آلہ بھی نہیں، 14ویں کا چاند بھی نہیں، یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ صحابہ دونوں چلتے گئے، روشنی بھی آگے آگے چلتی گئی. ایک مقام ایسا آیا، ایک صحابی نے ادھر کو مڑنا ہے، دوسرے صحابی نے ادھر کو مڑنا ہے. کہتے ہیں یار روشنی کی تو سمجھ نہیں آئی، صبح جب پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو پوچھ لیں گے. دونوں نے الوداعی مصافحہ کیا، ایک ادھر کو مڑا دوسرا ادھر کو مڑا. امام بخاری فرماتے ہیں نوران یتفرقان، نور بھی تقسیم ہو گیا، آدھا ادھر چلا گیا آدھا ادھر چلا گیا. نور بھی نبی کے صحابہ میں. ہمارے قائد اہل سنت پیر و مرشد حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمت اللہ علیہ جب عقیدے کی اصلاح فرماتے تھے تو ایک بات بطور خاص کہا کرتے تھے، حضرت عثمان غنی نے کہا کرو. وہ کیا فرماتے تھے؟ ذوالنورین کہا کرو. ذوالنورین کا مطلب 2 نوروں والا،
نور کون؟ نبی کی دو بیٹیاں. جب آپ کہیں گے نا حضرت عثمان ذوالنورین تو آپ کا عقیدہ کھل جائے گا کہ پیغمبر کی ایک بیٹی نہیں. آواز سے بولیے کتنی بیٹیاں ہیں؟ آواز سے بولیے کتنی بیٹیاں ہیں؟ پیغمبر کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ بعض دوست کہتے ہیں یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں. اگر وہ ایک کہتے ہیں کہتے رہے، آپ چار پہ اصرار کیوں کرتے ہیں؟ میں اگر یہاں کسی ایک سنی بھائی کو کھڑا کروں اور میں اس سے پوچھوں آپ کی کتنی بیٹیاں ہیں، وہ کہے چار، میں کہوں ایک آپ کی ہے تین آپ کی نہیں، اس کو غیرت آئے گی؟ آئے گی؟ نبی کی غیرت آپ جتنی بھی نہیں. چار بیٹیوں میں سے تین کا انکار کرنا نبی کی غیرت پہ حملہ ہے، نبی کے نسب پہ حملہ ہے. اہل سنت والجماعت ببانگ کہو کھلم کھلا اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں. پیغمبر کے کل صحابہ شان والے، پیغمبر کے کل اہل بیت شان والی، پیغمبر کی کل ازواج شان والی، پیغمبر کی کل بنات شان والی، پیغمبر کے کل دماد شان والے. جو ایمان کی حالت میں صحبت پیغمبر میں آ گیا، جو ایمان کی حالت میں پیغمبر کے قرب میں آ گیا، وہ سنیوں کی آنکھوں کا نور بن گیا. اس عقیدے میں کوئی جھگڑا ہے؟ آواز سے بولیے. اس عقیدے میں کوئی اختلاف ہے؟ اس عقیدے میں کوئی جھگڑا ہے؟ آخری باتوں میں سے ایک دو باتیں، آخری بات نہیں، آخری باتوں میں سے گاڑی جائے گی جہاں تک جائے گی ہے جی. آخری باتوں میں سے ایک دو باتیں. عقیدہ توحید کے بعد، عقیدہ توحید کے بعد سب سے مضبوط اور مربوط عقیدہ پیغمبر علیہ السلام کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا. کہنے ہاتھ کھڑا کرو. پیغمبر کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی، عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام بھی زور میں لا رہے ہیں تو فیوز تھوڑے اڑ رہے ہیں. پیغمبر علیہ السلام کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی صاحب کتاب. چونکہ عیسیٰ نبی بھی ہیں، چونکہ عیسیٰ رسول بھی ہیں، چونکہ عیسیٰ صاحب کتاب بھی ہیں، وہ بھی گڑبڑ ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے. آپ کی باتوں میں تضاد آ گیا. آپ نے کہا پیغمبر کے بعد کون پیغمبر؟ آمنہ کے لال، فخر موجودات، منبع فیوزات، احمد مجتبی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی صاحب کتاب نہیں آئے گا. یہی کہا عیسیٰ نبی ہیں، عیسیٰ رسول ہیں، عیسیٰ صاحب کتاب ہیں، آئیں گے. تھوڑا جا اصل میں زور لگا لگا کے نا ہم مولوی بھی بھول جاتے ہیں. کچھ ہم سے سیکھا کرو، کچھ ہمیں سکھایا بھی کرو. کہو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو صحیح، آئیں گے تو صحیح. نبی بن کے نہیں، رسول بن کے نہیں، صاحب کتاب بن کے نہیں. جب جلسہ ختم ہوگا قافلے ادھر ادھر کو جائیں گے. بہت ممکن ہے کسی چوک چوراہے پر کوئی بندہ آپ کو مل جائے اور وہ کہے یار آپ عجیب لوگ ہو، عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، دوبارہ آئیں گے تو پیغمبر نہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ ایک دفعہ پیغمبر ہے، دوسری طرف پیغمبر نہیں. جو پیغمبر کل تھے وہ آج بھی ہیں، آج نہیں تو کل بھی ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے پیغمبر تھے اب پیغمبر نہیں. آپ کا جواب کیا ہوگا؟ یہ ہو سکتا ہے، یہ ایک طرف پیغمبر ہو دوسری طرف پیغمبر نہ ہو. یہ مثال کے طور پہ آج پاکستان کے دورے پر شاہ سلمان تشریف لیں، سعودی عرب کے فرما روا شاہ سلمان اگر پاکستان کے دورے پر تشریف لے آئیں تو وہ بادشاہ ہوں گے بھی نہیں بھی ہوں گے کہاں کے؟
نہیں ہوں گے کہاں کے؟ یہاں مہمان ہیں بادشاہ نہیں، وہاں مہمان نہیں بادشاہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، سلطنت بنی اسرائیل کے، یہ سلطنت مصطفیٰ ہے، یہ سلطنت مصطفیٰ ہے۔ یہاں جو آئے گا مہمان بن کے آئے گا، یہاں جو آئے گا مہمان بن کے آئے گا، یہاں جو آئے گا امتی بن کے آئے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں حضرت حسن نے خلافت قربان کی تو اللہ نے ان کو انعام دیا، قیامت کی صبح کی دائمی حکومت کا امام مہدی امام حسن کی اولاد میں پیدا کر دیا۔ امام مہدی دو ہیں، ایک اصلاحی، دوسرے انتقامی۔ ہم انتقامی مہدی والے نہیں، ہم انتقامی مہدی والے، ہم اصلاحی مہدی والے ہیں، جن کے آنے سے 4 یاروں کی خلافت کا ڈنکا بجے گا، 4 یاروں کی عظمت کا ڈنکا بجے گا۔ تو سب سے پہلا عقیدہ، اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، تمام انبیاء برحق اور معصوم، حضور نبی علیہ السلام اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول۔ تیسرا عقیدہ، نبی کے کل صحابہ میں کوئی کھوٹا نہیں، سارے کھرے، کوئی کھوٹا نہیں، سارے کھرے۔ کیوں؟ ہر طبقے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، علماء میں اچھے بھی غلط بھی، قرآن کے قاریوں میں اچھے بھی، انسان ہے نا، کمزوریاں تو ہوتی ہیں، قاریوں میں اچھے بھی برے بھی، نمازیوں میں اچھے بھی برے بھی، پٹواریوں میں اچھے بھی برے بھی، پولیس والوں میں اچھے بھی برے بھی، ٹیچروں میں اچھے بھی برے بھی، فوجیوں میں اچھے بھی نہیں، فوجی سارے اچھے ہوتے ہیں۔ آج کل حالات ٹھیک نہیں ہے، کچھ محتاط گفتگو کرنی چاہیے۔ کیا کر رہے ہیں وہ؟ کسی زمانے میں ہم ذرا بھولے بھالے تھے، اب ہم سمجھدار ہو گئے۔ ہاں، اب دھکے کھا کھا کے نا ہم بڑے سمجھدار ہو گئے۔ فوجیوں کو ہم کچھ نہیں کہتے۔ ہر طبقے کے اندر اچھے اور برے کی تقسیم ہے، سارے کے سارے اچھے بھی نہیں ہوتے اور سارے کے سارے برے بھی نہیں ہوتے۔ لیکن دوستو، مولانا قاضی مظہر حسین رحمت اللہ علیہ کا نظریہ اور عقیدہ سن کے چاہیے، 3 جماعتیں ایسی ہیں جن میں برا کوئی نہیں، سارے اچھے ہوتے ہیں۔ فرشتے کل کے کل اچھے، انبیاء کل کے کل اچھے، صحابہ کرام کل کے کل اچھے۔ ان تینوں میں کوئی کھوٹا نہیں، ان تینوں میں کوئی عیب والا نہیں، ان تینوں میں کوئی غیر جنتی، ان تینوں میں کوئی داغدار نہیں۔ نبی کے کل صحابہ شان والے، نبی کے کل صحابہ عظمت والے، نبی کے کل صحابہ مقام والے۔ آج کی تقریر کا آخری موڑ لمبا بھی ہو سکتا ہے، اب موڑ ہے، منزل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ آج کی تقریر کا آخری موڑ، الحمدللہ علماء اہل سنت والجماعت کی ایک بڑی درینہ کاوش پایا تکمیل کو پہنچنے کے قریب ہے، انشاءاللہ پہنچ چکی ہے، قریب لگ گئے۔ وہ کون سی؟ 1938 میں پاکستان نہیں بنا تھا، ہندوستان کی دھرتی پر سب سے پہلے جس بندے نے مدح صحابہ کی تحریک چلا کر ناموس صحابہ کا مقدمہ اٹھایا تھا، وہ ہے علامہ عبدالشکور لکھنوی، امام اہل سنت، امام اہل سنت علامہ عبدالشکور لکھنوی۔ اور یاد رکھیے 1918 میں آپ کے چکوال میں ایک تاریخی مناظرہ ہوا تھا 3 دن کا، اہل سنت کا اپنے مخالفین کے ساتھ 3 دن مناظرہ ہوا تھا۔ مخالفین کی طرف سے بڑے بڑے مناظر آئے اور اہل سنت کی طرف سے ایک بندے نے خط لکھا لکھنؤ کہ حضرت مناظرہ آپ کریں گے۔ خط لکھنے والے کون تھے؟ مولانا قاضی کرم الدین دبیر۔ کون تھے؟ اس وقت قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ کی عمر تھی 4 سال، میں البتہ تھا اس وقت، میں بوڑھا آدمی، یہ داڑھی سفید ہو کے پھر کالی ہو گئی۔ جائیے ذرا ماضی کی طرف،
حضرت قائد اہل سنت مولانا قاضی مظہر حسین رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی 1914 میں. مناظرہ کب ہو رہا ہے؟ 1918 میں مناظرہ طے ہو گیا. یہاں سے خط لکھا ابو الفضل مولانا قاضی کرم الدین دبیر، اور جن کی قبر بھی کے قبرستان میں رشک بہشت بنی ہوئی ہے. دونوں باپ بیٹا کی قبر آسمان کے ستاروں کا نظارہ پیش کر رہی ہے. دنیا والے آتے رہیں گے، اپنے اپنے نمبر پہ جاتے رہیں گے، یہ قبرستان چمکتا رہے گا. کیوں؟ جو نبی کے صحابہ کے وکیل بن جائے، اللہ ان کی قبروں کی مٹی بکھرنے نہیں دیتا. ان کی قبریں سلامت رہتی ہیں، ان کا نام بھی سلامت رہتا ہے، ان کا کام بھی سلامت رہتا ہے. امام اہل سنت علامہ عبدالشکور لکھنوی رحمت اللہ علیہ 1918 میں چکوال تشریف لائے. آپ نے 3 دن مناظرہ کیا، بڑا تاریخی مناظرہ ہے، اور اللہ نے توفیق دی. ہم نے جو کتاب لکھی مولانا قاضی کرم الدین دبیر رحمت اللہ علیہ کی سوانح حیات، اس میں یہ خط اصلی شائع کر دیے. مولانا کرم الدین کا اصلی خط، مولانا امام اہل سنت کا اصلی خط کا جواب سارا کا سارا کتاب کے اندر موجود ہے. امام اہل سنت علامہ عبدالشکور لکھنوی رحمت اللہ تعالی علیہ 1940 میں تحریک اٹھاتے ہیں کہ بھائی ہندوستان کی دھرتی پر صحابہ کے ناموس کا قانون پاس کیا جائے. صحابہ کے ناموس کا. ٹھیک 6-7 سال کے بعد جغرافیہ بدل گیا، ہندوستان تقسیم ہو گیا، پاکستان مہرز وجود میں آ گیا. جب پاکستان مہرز وجود میں آیا، سب سے پہلے پاکستان کی دھرتی پر دوستو تاریخ کا باب اپنے ذہن میں تازہ کر کے جائیے. قیام پاکستان کے بعد سب سے پہلے ناموس صحابہ کی آواز اٹھانے والے 2 علماء ہیں، قائد اہل سنت مولانا قاضی مظہر حسین اور علامہ نور الحسن شاہ بخاری. علامہ قاضی علامہ سید نور الحسن شاہ بخاری، حضرت اقدس مولانا قاضی مظہر حسین رحمت اللہ علیہ نے 1970 سے لے کر 2000 تک متواتر سنی قراردادوں کے ذریعے مطالبہ کیا پاکستان میں صحابہ کے ناموس کے دفاع کا بل پاس کیا جائے. مولانا علی شیر حیدری صاحب شہید رحمت اللہ علیہ کو جب اس وقت کی چیف جسٹس سید سجاد علی کے شاہ کے سامنے بٹھایا گیا تھا، مولانا علی شیر حیدری صاحب نے خود مجھے یہ بات سنائی. 4 گھنٹے سنی موقف بیان کرنے کے بعد جب ہم واپس آ کے ارباب اقتدار کے پاس بیٹھے اور انہوں نے کہا اب آپ کا اختلاف ختم ہو جانا چاہیے، ہم بل پاس کریں گے، کوئی کسی کی توہین نہ کرے، تو دوسرے کیمپ کے ذمہ دار لوگوں نے کہا ہمارا یہ معاہدہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے، لیکن پچھلے 40 سالوں سے جو بوریاں بھر بھر کے قاضی مظہر حسین سنی قراردادیں بانٹتے جا رہے ہیں ان کا کیا بنے گا. مولانا علی شیر حیدری کہتے ہیں اس دن مجھے پتا چلا قاضی مظہر کی ضرب کی اہمیت کیا ہے. حضرت اقدس مولانا قاضی مظہر حسین رحمت اللہ علیہ نے پورے 40 سال یہ مقدمہ لڑا. لڑتے 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 دور آ گیا 1986 کا. لندن کے اندر علامہ ڈاکٹر خالد محمود سلطان العلماء رحمہ اللہ نے اس پر ایک آواز اٹھائی کہ بھائی اہل سنت والجماعت کا دیرینہ مطالبہ ہے پاکستان کے قانون میں ناموس صحابہ کے تحفظ کی شق شامل کی جائے. جو گستاخی کرنے والے ہوں ان کی سزا کے لیے باقاعدہ عمل شامل ہونا چاہیے. علامہ صاحب نے مسودہ تیار کیا. 6-7 سال گزر گئے، اسمبلی میں چلے گئے مولانا محمد اعظم صاحب، انہوں نے مولانا علامہ خالد محمود کا وہ بل اسمبلی میں پڑھ کے سنایا جس کے پیچھے کرنٹ تھا قاضی مظہر حسین کا، جس کے پیچھے کرنٹ تھا نور الحسن شاہ بخاری کا،
جس کے پیچھے کرنٹ تھا امام اہل سنت علامہ عبد الشکور لکھنوی کا. مولانا محمد اعظم طارق صاحب نے وہ بل پیش کیا, اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے, شہید ہو گئے, زمانہ بدلتا رہا. ایک وقت ایسا آیا اس بل کی آواز پھر اٹھائی علماء اہل سنت نے. اب پیش تھے مولانا محمد ضیاء القاسمی, اللہ ان کو بری کی رحمت کرے. پھر دن گزرتے گئے, ہفتے گزرتے گئے, سال گزرتے گئے, مہینے گزرتے گئے. اللہ کے ہاں ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے. اب یہ باغ آ گئی جمعیت علماء اسلام کے ہاتھ میں. کرنٹ کس کا تھا؟ ٹرانسفارمر نہیں بھولنا. جو بندہ اپنا شناختی کارڈ بھول جائے نا وہ باپ کا نہیں ہوتا. کرنٹ پیچھے کس کا تھا؟ قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ کا. کرنٹ تھا مولانا اعظم طارق کی جدوجہد کا شہید. کرنٹ تھا مولانا علی شیر حیدری کا. کرنٹ تھا علامہ سید نور الحسن شاہ بخاری کا. نہیں, اس سے بھی پیچھے چلے جائیں. 1925 کے اندر کھولیے آفتاب ہدایت, اسی بھیگ کی دھرتی پر لکھی جانے والی کتاب آفتاب ہدایت میں مولانا کرم الدین دبیر نے کہا تھا ریاستی اداروں کو چاہیے وہ صحابہ کی توہین کرنے والوں کے متعلق بل پاس کریں. یہ ٹرانسفارمر پوری پاور کے ساتھ موجود تھے. آج 7 اگست 1974 کی 7 ستمبر اور 2023 کی 7 کی تاریخ یاد رکھیے. سن تھا 1974, تاریخ تھی 7 ستمبر, جب پاکستان کی نیشنل اسمبلی سے قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا, اقلیت قرار دیا گیا, ختم نبوت کے تحفظ کی باقاعدہ شق شامل کی گئی. اور آج ٹھیک 50 سال کے بعد مورخہ 7 اگست 2023 کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے بعد سینٹ نے بھی یہ تحفظ ناموس صحابہ کا بل پاس کر دیا ہے. کہو الحمدللہ. اس بل سے پاکستان کے سارے لوگوں کو پریشان ہونا چاہیے یا خوش ہونا چاہیے؟ ہاں جی, اس میں کسی کا نقصان ہے؟ اگر اسلام کے اندر یہ قانون ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں تو ڈرنا چور کو چاہیے نا. بدکاری کرنے والا شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کر دیا جائے, ڈرنا مجرم کو چاہیے نا. اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 برے مارے جائیں, ڈرنا مجرم کو چاہیے نا. تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت کا بل پاس ہو گیا. سنی سارے خوش ہیں, پڑوسی پریشان کیوں ہیں؟ یہ دال میں کالا کالا کیوں ہے؟ کیا اس لیے آپ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا بھونکنے کے علاوہ چارہ کوئی نہیں؟ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بکرے کے سوا ہماری روٹی ہضم نہیں ہوتی؟ تو پھر سن لو, یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. آپ بکتے رہیں, ہم جب تک موجود رہیں گے ایک ہی کام کریں گے, خلافت راستہ, خلافت راستہ, خلافت راستہ, عظمت صحابہ, تاج و تخت, ختم نبوت. یہ بل پاس ہو گیا, اب رہے گا انشاءاللہ. کیوں؟ یہ پیغمبر کی, صحابہ کی کرامت بول رہی ہے. 1974 میں بولا تھا پیغمبر کا معجزہ, آج بولی ہے صحابہ کی کرامت. سنی معجزہ بھی مانتے ہیں, کرامت بھی. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. کہہ دو کائنات کے رب نے یہ جو تقسیم کی نفرت کی بنیاد پر نہیں کی, عزت کی بنیاد پر کی ہے. نبی کے صحابہ میں سے سب سے پہلا مقام مہاجرین کا, دوسرا مقام انصار کا, تیسرا ان کا جو نہ مہاجر نہ انصاری, لیکن اللہ سب سے راضی ہیں سارے جنتی کمال اپنا اپنا ہے. سارے جنتی کمال ہے, آواز سے بولیے, کمال. سنی ان کا جنتی ہونا بھی مانتے ہیں, ان کے کمال کو بھی مانتے ہیں. الحمدللہ. ایک سوال آیا ہے جی.
جناب سبحان اللہ. یہ ہمارے جو ہے نا فاروق صاحب، عمر فاروق صاحب، ان کا نام رکھا تھا قاضی صاحب نے. گھٹی ان کو میں نے دی تھی. دیکھو نا، میں تو دسیا نا میں جوان نہیں، میں بڈھا بندہ ہے جی. کیوں جی میں تو غلط کر کے نہیں کی. ان کا نام رکھا تھا حضرت اقدس قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. قاضی صاحب کی محنت تھی اپنی اولادوں کے نام صحابہ کے ناموں پر رکھو. چلتی پھرتی تبلیغ، چلتی پھرتی، کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں. اپنے بچوں کے نام صحابہ کے ناموں پر رکھو. کہو یہ سلسلہ جاری رہے گا. اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پر رکھو گے، اہل بیت کے نام پر رکھو گے، ازواج مطہرات کے نام پر رکھو گے، بنات اربع کے نام پر رکھو گے. ایک سوال آیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے 3 بڑی مخلوقات کا ذکر کیا، جنات ان میں سے کس مخلوق میں آتے ہیں؟ بھائی جنات ہمارا موضوع ہی نہیں ہے جی. میں نے اس لیے کہا تھا کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ان تینوں کے ذیل میں ہیں، انہی کی ضمن میں ہیں. جنات بھی آ گئے، پرندے بھی آ گئے، درندے بھی آ گئے، حشرات بھی آ گئے، سمندروں دریاؤں کی مچھلیاں بھی آ گئی. 3 بڑی مخلوقات ملخص ہیں اللہ کی ساری مخلوقات. تجلیات 70 جلد اول میں کیا حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی ہے؟ سبحان اللہ. نام مولانا امین اکاڑوی اور گستاخی کرے صحابی کی. مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے ماتھے کا جھومر ہے. انہوں نے دفاع حنفیت، دفاع اہل سنت، دفاع فقہ، دفاع حدیث اور دفاع اسلام پر اتنی بے بہا قربانیاں دی ہیں کہ قیامت کی صبح تک ان کی قربانیاں باقی رہیں گی انشاءاللہ. باقی تجلیات 70 کتاب کے اندر انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی گستاخی نہیں کی. اچھا آپ میں سے ایک بندہ کھڑا ہو جائے جو کہتا ہے کہ جی میں ایک دیہاتی ہوں، کاشتکار ہوں، علم میرے پاس کوئی نہیں، لہذا میں بے علمی میں حضرت امیر معاویہ کی توہین کرتا ہوں، کوئی آپ میں ہے؟ آپ لا علمی اور جہالت میں صحابی کی توہین نہیں کرتے، اور اتنے بڑے عالم نے علم کی بنیاد پر صحابی کی توہین کر دی. یہ بات عقل مانتی ہے؟ تو اس قسم کی باتیں شر پسند پھیلاتے ہیں، اور انہی دنوں پھیلاتے ہیں جب ناموس صحابہ کا بل پاس ہو جاتا ہے. دراصل وہ یہ فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی توپوں کا رخ اپنوں کی طرف موڑ لو، ہمیں معاف کر دو. جو دشمن کی چال کو نہیں سمجھتا، ہم اس بے وقوف کی باتوں کی طرف توجہ نہیں کریں گے. ہمارا ہدف نبی کے صحابہ کے دشمن ہے، وہ راستیوں، ناسبیوں، خارجیوں. ہمارا ہدف نبی کی ختم نبوت کے منکرین ہے، وہ مرزائیوں یا منکرین حدیث ہو. ہم نے بے وقوفوں کی باتوں میں آ کر اپنے ہدف کو متاثر نہیں کرنا. سارے دوست وعدہ کرو انشاءاللہ تاریخ خدا میں اہل سنت والجماعت کا پروگرام جو ہر سال آپ کو دیا جاتا ہے، آپ اس پر قائم رہیں گے. دونوں ہاتھ کھڑے کر کے اس پر قائم رہیں گے. اپنے اپنے گھروں میں تاریخ خدا میں اہل سنت والجماعت کے پرچم لہرائیں گے. ہماری جماعت کا رسالہ ہے ماہنامہ، آواز سے بولیے، ماہنامہ حق 4 یار. کہو انشاءاللہ لگوائیں گے بھی خود اپنے نام کا، اور مزید خرید کے اپنے دوستوں میں تقسیم بھی کریں گے. یہ وعدہ میرے ساتھ آپ 2006 کا کر رہے ہیں، عمل ایک نے بھی نہیں کیا ہے جی. یہ 2006 سے آپ میرے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں، 20 سال ہونے کو آ رہے ہیں. ہمیں آپ بڑا خوش کر دیتے ہیں. آج صرف روایتی انشاءاللہ نہیں، حالات ٹھیک نہیں، مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، جماعتوں اور اداروں کو چلانا مشکل ہو گیا ہے. آپ کا پیارا مانا محب 4 یار بھی اس وقت آزمائش کے دلدل میں ہے.
کہو انشاءاللہ ہم سب نے مل جل کر اپنے قید کے مشن کو سلامت رکھنا ہے. اب قید کے مشن کی آواز لگاتے رہنی ہے. جلسے ہوتے رہیں گے, جلسے ہوتے رہیں گے, جلوس نکلتے رہیں گے, اپنے بچوں اور بچیوں کو قرآن کے حافظ اور قاری بناتے رہیں گے, اور انشاءاللہ ابھی ہم نے عصر کی نماز بھی پڑھنی ہے. میں کہا کرتا ہوں چھیڑخانی مقصد نہیں. کربلا کے میدان کے اندر دو اوقات بڑے اہم ہیں, دو اوقات. ایک وقت ہے نماز عصر کا, دوسرا وقت ہے نماز عشاء کا. نماز عصر کے وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے, اور نماز عشاء کے وقت آل نبی کی مستورات کربلا سے نکل کر کوفہ میں داخل ہوئیں. ہمارے پڑوسیوں نے کہا اچھا یہ دو ٹائم کی نمازیں سنی پڑھیں گے, ہم نہیں پڑھیں گے, نہ عصر کی اور نہ. دیکھیے کیسی بات ہے جی, محب اہل بیت ہے نا, محب کربلا ہے جی. یہ دو اوقات بڑے اہم ہیں, عصر کے اور عشاء کے. سنیوں نے جہاں اور بہت کچھ بچایا ہوا ہے, یہ نمازیں بھی بچائیں گے, پڑھ پڑھ کے بچائیں گے. تبلیغ ہوتی رہے گی, اشاعت ہوتی رہے گی, دین حق کی خدمت بھی ہوتی رہے گی. نئی نئی آوازوں پر ہم نے کان نہیں دھرنے, نئے نئے پلیٹ فارم ہم نے اختیار نہیں کرنے. ہماری جماعت تاریخ خدا میں اہل سنت والجماعت ہے, اور ہمارے مرکزی امیر اللہ ان کی عمر میں برکت دے حضرت مولانا صاحبزادہ قاضی محمد ظہور الحسین صاحب ازہر, کہو انشاءاللہ حضرت قاضی صاحب کی اولاد کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. سارے وعدہ کرتے ہو؟ مشن کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے, جماعت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. اللہ اگلے سال صحت و سلامتی کے ساتھ آپ سب کو یہاں ایک بار پھر جمع کر دے. جاتے جاتے ایک بار پھر عزم کر دو, اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے. اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے. اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے. ہوتے ہیں خفا کیوں سن کر, پوچھو تو ذرا اغیاروں سے. تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے. صدیق عمر ہے سمع و بصر, عثمان علی ہے قلب جگر, محبوب کے ہیں منظور نظر. ہو کیوں نہ محبت چاروں سے, اور لے شوق سے نام صحابہ کا, لے شوق سے نام صحابہ کا, کر چرچا عام صحابہ کا. گر طلب ہے تجھ کو جنت کی پھر پلہ تھام صحابہ کا. اور آخری بات, تاریخ شب میں سحر پیدا کر. تاریخ شب میں, آواز سے, تاریخ شب میں, تاریخ شب میں جب اندھیرا ہوتا ہے, تاریکی ہوتی ہے, تو تاریکی کو دور کرنے کا بہترین انداز کیا ہے؟ لائٹ جلا دی جائے, روشنی کر دی جائے. اگر آپ اندھیرے والے کمرے میں جا کے ڈنڈا گھمانا شروع کر دیں گے تو اندھیرا چھٹکے گا. آپ اسٹیج کی طرف دیکھیں, انشاءاللہ جو بھی آئیں گے وہ یہی آئیں گے جہاں ہم کھڑے ہیں. ادھر دیکھیں, آپ کی نظریں خطا نہیں کھائیں گی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلمات کو دور کرنے کے لیے حق کا نور اہل سنت والجماعت کو نصیب فرمایا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد, میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے, کلہم فی النار, سب کے سب دوزخ میں جائیں گے, الا ملۃ واحدہ, صرف ایک جماعت جنت میں جائے گی. توجہ جی جی تشریف اوپر تشریف, ماشاءاللہ. حضرت کو اوپر لیں, ماشاءاللہ. تشریف رکھیں اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. تشریف رکھیں, نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں. حضرت اقدس مولانا مفتی محمد حسن دامت برکاتہ تشریف رکھیں. بھائی بیٹھ جائیں. حضرت آپ کے لیے ہے, آپ سے زیادہ خوشی حضرت کے آنے کی مجھے ہوئی ہے. میرے تو فیوز اڑے پڑے ہیں, 1.5 گھنٹہ ہو گیا تقریر کرتے ہیں جی. تو حضرت کے آنے سے مجھ سے زیادہ خوشی کسے ہو سکتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ حضرت تشریف لائے, اللہ ان کی زندگی میں برکت دے. میں جاتے جاتے
آپ کو بھی کی سرزمین کے اس بھولے ہوئے سبق کو یاد کروانا چاہتا ہوں جو ان دو قبروں والوں نے تمہیں دیے تھے. ایک مولانا قاضی کرم الدین طبیب، ایک مولانا قاضی مدر حسین رحمت اللہ علیہ، دونوں عظیم باپ بیٹا. مولانا کرم الدین طبیب نے 1925 میں کہا تھا درا روزے کے از احوال دوزخ پر خطر باشد، شفیع من رسول پاک صدیق و عمر باشد. قیامت کے دن اہل سنت والجماعت میں شفیع نبی کی ذات ہوگی، نبی کے صحابہ ہوں گے، نبی کے اہل بیت ہوں گے. کہو جس خاندان نے ہمیں صحابہ کے قریب کیا ہم اس کو بھولیں گے نہیں. زندگی کے آخری سانسوں تک خدام کے پرچم کو تھام کے رکھیں گے. خلافت راشدہ حق چار یار کا نعرہ لگاتے رہیں گے. تاریخ شب میں سحر پیدا کر جو دین کے کام آئے وہ سر پیدا کر. قلت کو اگر بدلنا ہو کثرت سے تو محمد کے صحابہ کا جگر پیدا کر. السلام علیکم.